یہ فتاوی نظریہ پڑھیں۔ میاں نذیر لکھتے ہیں، بریلویوں کو جواب دیتے ہیں کہ تم جو نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو یہ کیوں کہتے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہو، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے اس کو خود سنتا ہوں۔ یہ قرآن کا کفر ہے، صحیح حدیث کا انکار ہے۔ نبی علیہ السلام اس قبر کے اندر، مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہے، وہ جنت الفردوس میں ایک اچھا مقام ہے، الوسیلہ اس کا نام ہے، وہاں زندہ ہے۔ سارے شہید بھی اسی طرح جنتوں میں زندہ ہے، جنت کی نہروں کے اوپر آتے جاتے ہیں اور عرش الہی کے نیچے سونے کے محلات ہیں، وہاں وہ رہتے ہیں کہ معمولی رتبہ ہے۔ باقی جن کا یہ عقیدہ ہے، اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ میرے دادا ایک قافلے میں تھے اور ڈاکو نے لوٹنا چاہا اور لڑائی میں وہ مارے گئے۔ پھر حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل دون مالہ وہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس طرح شہید ہو گئے۔ رات کو مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آئے دادی کے پاس اور دادی سے کہا کہ اگر کسی کو نہ بتاؤ تو میں روزانہ ایک مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آیا کروں گا۔ تو دادی نے کہا کہ سوچا کہ روز مٹھائی کا ٹوکرا آئے گا تو لوگ شک کریں گے کون اس کو مٹھائیاں دیتا ہے، تو انہوں نے اس کا اظہار کر دیا کہ بچوں کو، پوتوں کو بتا دیا تمہارے دادا آئے تھے جو شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ جل حدیثوں کے بھی بڑے ہیں، بلکہ سب کے بڑے ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے اور میری ایک بھتیجی تھی جو بیمار تھی، تو بیداری کی حالت میں آئے اور آ کے بھتیجی کو یعنی اپنی پوتی کو کہا کہ بس صبح تک تم بالکل آرام پا جاؤ گی، اس تکلیف سے نجات پا جاؤ گی۔ اور بالکل اسی وقت جو انہوں نے تعین کیا تھا اس وقت اس کی روح قبض ہو گئی، گویا اس دنیاوی مصیبت سے اس کی جان چھوٹی اور وہ جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میرے تایا تھے، گویا خالص اللہ تھے۔ ایک مرید نے کہا کہ حضرت اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، اب کہاں؟ تو تایا کو جوش آیا، اس نے کہا کن کی بات کرتا ہے، کسی کا نام تو لے۔ تو انہوں نے کہا کہ با یزید بستامی۔ ان کا کیا کرتے تھے؟ ان کا کیا کرتے تھے حضرت، جب نگاہ ڈالتے تھے کسی کے اوپر روح کھینچ لیتے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے تایا نے کہا کہ وہ صرف روح کھینچتے تھے، دوبارہ ڈال نہیں سکتے تھے، اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کی زیر نگرانی وہ ٹریننگ ملی ہے کہ میں جب چاہوں کسی کی روح کھینچوں اور جب کسی کی چاہوں پھر دوبارہ ڈال دوں۔ اسی وقت رحمت اللہ موچی کھڑا تھا اسی مسجد کے اندر، اس کی شامت آئی ہوئی تھی، تو ایک دم نگاہ ڈالی اور تڑپ کے نیچے گر گیا۔ سب کو کہا کہ دیکھو چیک کرو نبضیں، زندہ ہے مر گیا؟ سب نے دیکھا، کہا کہ حضرت فارغ ہے، ختم، موت ہوگی اس کی۔ تو کہا کہ اگر چاہو تو اسی طرح مردہ رہنے دو، اور اگر تم کو ہو تو پھر زندہ کر دو۔ سب نے سفارش کی کہ حضرت چھوٹے چھوٹے بچے اس بیچارے کے ترس کھائیں، اس کے اوپر رحم کریں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے تایا نے دوبارہ نگاہ ڈالی، تڑپ کے کھڑا ہو گیا۔ اور بتاؤ اللہ کے بندو، یہ سارے کھیل تماشے کرتے رہے ہو، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، تمہارے اکابرین اس طرح شرک کے اندر لت پت۔ آپ کہتے ہیں ان کے شرک کا ذکر کریں، ان کی عظیم اکثریت ان کے علماء کی یہ تعویذ گنڈے کے شرک میں مبتلا ہے۔ ایک دو عالم دین ہیں وہ کچھ اس میں سے نکلے ہیں، وہ تعویذ گنڈے کو شرک کہتے ہیں، لیکن دوسرے شرک کرنے والوں کو اپنا امام بھی مانتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو کوئی ایمان کی اہمیت نہیں ان کے اندر۔ ان کے بڑے احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر اسقلانی، یہ سارے قبر پرستی کے شرک کے اندر اور یہ تعویذ گنڈے کے اندر رہے ہیں۔ اجرت کے یہ قائل ہیں، دین کے اوپر کمانا کھانا ان کا پورا روزگار ہے۔ دین یہ اللہ کے لیے تھوڑے کچھ کر رہے ہیں، باقی آپس میں جو لڑتے رہتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، یہ ذرا تھوڑے بہت لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ تو یہ چند شرک میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے اہل حدیثوں کے۔ ان کے ایک اسپوکس مین ہیں توصیف الرحمان، یہاں سعودی عرب سے تقریریں کرتے ہیں، چیخ چیخ کے بریلیوں اور دیوبندیوں کے خلاف بولتے ہیں، ان کی کتابیں لہرا لہرا کے دیکھتے ہیں، دیکھو یہ شرک ہے تمہارے اندر۔
اور خود زور دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دور سے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے فرشتے لے کے آتے ہیں، قبر میں پہنچا دیتے ہیں، یہاں قبر کے اندر برزخ ہے۔ تو اس طرح ایک شرک کا رد کرتا ہے، دوسرے شرک کی تائید کرتا ہے توصیف الرحمان۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک دفعہ پوچھا یہ جو اجرت لیتے ہو اس کے بارے میں قرآن کی کوئی دلیل؟ کہتا ہے وہ فلاں کتاب پڑھ لینا۔ ان کا تم بتاؤ کہ قرآن کی دلیل دو، حدیث کی نہیں اس نے بتایا، بس وہ فلاں کتاب پڑھ لینا جی، وہ مولوی صاحب کی کتاب پڑھ لینا، یہ جواب اس کا۔ یہ سارے حرام خور ہیں، عقیدے بھی خراب ہیں ان کے اور دین بیچتے بھی ہیں۔ تو اس میں سے کوئی ایک بتاؤ، کسی کا نام لو۔ باقی آپ نے اہل حدیثوں کا ذکر کیا، ان کا شرک میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔